السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے امہات المومنین میں سے ایک ایسی ام المومنین کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت کی ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے بڑے خدمات رہے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں سنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے پہلے شوہر کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آنے تک کے واقعات کو سنا۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہے سارے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خواتین سے شادیاں کی اور جتنی بھی امہات المومنین آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، سوائے ایک ام المومنین کے باقی ساری کی ساری جو ہے بیوہ ہے یا تو مطلقہ ہے۔ کوئی تو ایسی ہے جو ایک مرتبہ بیوہ اور ایک مرتبہ مطلقہ، کوئی ایک مرتبہ مطلقہ 2 مرتبہ بیوہ، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ ہماری ماں ایسی ہے کہ جو کماری تھی اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و شوکت اور ان کے مراتب کے بارے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان اور والد صاحب کی طرف سے ان کے شان اور ان کے مراتب یہ ہیں کہ ان کے والد محترم ابو امیہ سہیل بڑے مالدار تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے سخی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ کسی سفر پہ نکلا کرتے تھے تو سفر پہ ساتھیوں میں جتنے بھی لوگ شامل ہوا کرتے تھے تو سارے لوگوں کے اخراجات کو اٹھاتے تھے، ان کے کھانے پینے کے پورے سامان کو ان کا جو زیادہ راہ ہوا کرتا تھا یہ حضرت ابو امیہ سہیل جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم تھے ان کے طرف سے ہوا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کا شان بڑا ہے کہ ان کے والد صاحب بڑے سخی تھے اور بڑے دلیر تھے، بڑے فیاض تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ہمارے تمام امتیوں کے لیے، ہم تمام آنے والی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے ذریعے سے ہمارے لیے منکشف ہوئے۔ انہی سوالوں میں سے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ابو سلمہ کے ہمارے 4 بچے ہیں ہمارے پاس اور اب میرے پاس کچھ مال ہو تو کیا میں اپنے مال کو ابو سلمہ جو میرے بچے ہیں کیا میں اس پر خرچ کر سکتی ہوں، کیا میں ان کو صدقہ کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنے بچے کے اوپر بھی تم صدقہ کر سکتی ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اور اس سوال کے ذریعے سے ہمیں مسائل معلوم ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ کے ذریعے سے ایک اور بڑا مسئلہ جو پردے کے متعلق تھا کہ کیا نابینا سے عورتیں، خواتین غیر محرم پردہ کر سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ کے ذریعے ایک بڑا انکشاف ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور ایک اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف تھے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائی، نابینا صحابی ہیں اور بڑے اولو العزم صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام بنایا ہے اور سب سے بڑا مقام تو یہی ہے کہ یہ صحابی ہے، لیکن اور بھی بہت سارے مقام ہیں۔ ان کی وجہ سے قرآن مجید
کہ ایک صورت کا نزول ہوا عبس و تولا. یہ عبس و تولا والے یہ صحابی ہے، ان کی وجہ سے یہ صورت کا نزول ہوا. جب یہ گھر میں آئے تو حضرت ام سلمہ اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پردہ کر لو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تو نابینا صحابی ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو، لہٰذا تمہارے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. تو اس سوال کے ذریعے سے ایک بڑا مسئلہ کا انکشاف ہوا، ایک بڑا مسئلہ نکل کر سامنے آیا، اور ہم امتیوں کے لیے اور آنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ خواتین غیر محرم خواتین جو ہے غیر محرم نابینا مرد سے بھی ان کے لیے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ایک اور بڑا مسئلہ جو سامنے آیا، یہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے مسائل نکل کر آئے. ایک بڑا مسئلہ یہ آیا کہ کوئی گناہ گار ہے، کوئی خاطی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کیا، حکم عدولی کیا اللہ اور اس کے حکم کی، تو اس کا جو حد ہے، اس کی جو سزا ہے وہ سزا ملنی ہی چاہیے. اس کے بارے میں سفارش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی طرف سے جو سزا جو قائم ہے وہ سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے تمام آنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بھی منکشف ہوا، واضح ہوا. ایک مرتبہ فاطمہ مخزومی نام کی ایک خاتون حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ ام سلمہ تم بھی بنو مخزوم قبیلہ سے ہو، میں بھی مخزومی ہوں، میں بھی مخزوم خاندان کی ہوں، قبیلے کی ہوں. ہم سے چوری کا صدور ہو گیا، ہم نے چوری کر لیا، اس کے پاداش میں چوری کے جرم میں اور جو ہمارے ہاتھ کو کاٹا جائے گا جو اللہ کا حد ہے. ایسا کرو کہ تمہارے خاندان کے ہم ہیں اور تم ام المومنین ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تم اللہ کے رسول سے ہماری سفارش کر دو کہ میرے ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلتی. اگر اسی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی اور اگر اس سے چوری کا ثبوت ہوتا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے، اس کے لیے بھی یہی حکم تھا. اللہ اکبر. تو اس سے ایک مسئلہ نکل کر کے آیا کہ اللہ کے حکم کی عدولی پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کوئی سزا اگر قائم ہو تو اس کے بارے میں سفارش اور اس کے بارے میں جو ہے منت سماجت وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک اور بڑا معاملہ یہ آیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا محبت کیا کرتی تھی، اور اتنی محبت کرتی تھی کہ اس محبت کا اندازہ ایک ایسی چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا سفینہ. یہ غلام بڑا شریف تھا اور یہ صحابی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فرما بردار تھا. یہ حضرت ام سلمہ کا غلام تھا. حضرت ام سلمہ نے حضرت سفینہ کو بلایا، اور حضرت سفینہ کو بلانے کے بعد کہا سفینہ میں تجھے ایک شرط پہ آزاد کرنا چاہتی ہوں، کیا تو چاہتا ہے کہ آزاد ہو جاؤ؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل آزاد ہونا چاہ رہا ہوں. تو فرمایا کہ شرط پہ آزاد کر رہی ہوں کہ تو جب تک رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خدمت کرے گا، اللہ کے رسول کے خدمت کے صدقے تو پھر میں تجھے آزاد کر رہی ہوں. تو حضرت سفینہ نے کہا کہ ایسے بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میں غلام تھا تب بھی خدمت کر رہا تھا، میں آپ آزاد کر دیں تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا،
اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور ایک غلام کو آزاد کیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اور بھی مقام ہے کہ ایک ایسا مشورہ جو ہر بیوی کو اپنے شوہر کو دینا چاہیے، جس وقت شوہر اب پریشانی میں مبتلا ہو کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب حالات دیگر گو ہو رہے ہیں اور حالات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ایک عقل مند، سمجھدار اور نیک بیوی کے لیے اوپر لازم ہے کہ ایک بہترین مشورہ دے، ایک اچھا مشورہ دے، جس سے اس کے شوہر کا بھی جو ہے مسئلہ حل ہو جائے، اس کے شوہر کے حق میں بھی بھلائی کا معاملہ ہو، اور اس کے جو شوہر کے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع سے ساتھ تھی۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس حدیبیہ کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ ساتھ جو ہے مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا مکہ والوں کو، تو اسی حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور آگے آنے سے منع کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا، کیونکہ بڑے اچھے متکلم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عذر کی وجہ سے، بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت تفصیل واقعہ ہے، لیکن اتنا سمجھے کہ کسی عذر کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جا سکے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگوں کے پاس، کفار و مشرکین کے پاس بھیجا گیا کہ یہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم بھرنا نہیں چاہتے، ہم بغاوت کے لیے نہیں آئے، ہم دشمنی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور ہم چلے جائیں گے۔ تو جب یہ گئے تو ان لوگوں نے روک دیا، کہا آپ عمرہ کر لیں۔ پھر ان لوگوں نے حدیبیہ کی جگہ پر ایک صلح کیا، ایک بڑا معاہدہ لکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام معاہدے کو مان لیا۔ بظاہر یہ معاہدہ بہت الٹا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، لہذا سارے جو ہے معاہدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ پھر اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لگا کہ اب ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے بال کو، اپنے جانور کی قربانی کر لو اور اپنے بال کو مڈوا لو۔ لیکن ایک مرتبہ کہا، صحابہ کرام جو ہے اس بات کو سنی کی انسنی کر دی، دوبارہ کہا پھر سنی کی انسنی کر دی، تیسری بار کہا پھر انسنی کر دی۔ اللہ کے رسول فوراً خیمے میں آئے اور آنے کے بعد ام سلمہ کو کہا کہ اے ام سلمہ، میں ان لوگوں کو 3 مرتبہ کہا کہ قربانی کر لو اور حلق کرا لو، بال مڈوا لو، اب ہم آگے نہیں جا سکیں گے، یہیں پہ ہم یہ کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے سنی کی انسنی کر دی۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہترین مشورہ دیا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ مشورے لکھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ فوراً باہر نکلے اور جائیں اور اپنے جانور کو آپ قربان کریں اور اس کے بعد آپ حلق یعنی بال کو مڈوا لیں، پھر دیکھیں صحابہ کرام کا عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جانور کی قربانی کیا ہے، بال کو مڈوایا ہے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول، سب دوڑے ہوئے گئے، اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور بال کو مڈوایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تب لگا کہ یہ صحابہ کرام اس امید میں تھے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو ہم عمرہ کر لیں گے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ معاہدہ جو ہے کچھ تبدیل ہو اور مکہ کے لوگ کچھ نرم ہو اور ہم لوگوں کو اجازت مل جائے۔ چونکہ صحابہ کرام کو مکہ سے بڑی محبت تھی اور خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی، 6 سال کے بعد جا رہے تھے اور اسی طلب میں تھے کہ کہیں موقع مل جائے، کہیں موقع مل جائے، اسی لیے جو ہے تاخیر پہ تاخیر کر رہے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لیا اور بال مڈوا لیا، تو سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی اپنے بال کو مڈوایا۔
پھر اسی بال میں سے چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس بال کو بڑے زمانے تک حضرت ام سلمہ رکھی ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ام سلمہ ان کے جسم پہ لگا دیتی، کوئی بخار ہوتا تو ان کو پانی میں ڈبو کر کے پلا دیتی تو وہ آدمی شفا یاب ہو جاتا بہت زمانے تک۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شخصیت تھی کہ ان کے مشورے پہ ایک بڑا مسئلہ حل ہوا۔ ہماری یہ ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بڑا مقام اور بڑا رتبہ اور ان کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کے حل نکلے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ماں کو قبر پہ کروڑوں اربوں جو ہے رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو ان کی قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔